السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ جواب: ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں۔ اگر ویش و کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: رمضان میں سگریٹ پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال: سورۃ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دن میں جمعے کا دن اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ سوال: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: کیا ملائکہ نظر آتے ہیں؟ جواب: عام حالت میں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ سوال: کس جگہ کے کپڑے پہننے سے عورت بیمار ہو جاتی ہے؟
जवाब: वो कपड़े जो बैतुल खला में सारी रात या एक दिन लटके रहें, उनमें शयातीन का असर होता है और वो फिर कपड़े पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। सवाल: किस रात को रूहें अपने घर वापस आती हैं? जवाब: किसी भी रात को रूहें अपने घर वापस नहीं आती। सवाल: बहू के कमरे में ताक झांक करना शेख मोहम्मद बिन सालेह रहमतुल्लाह से पूछा गया, क्या सास अपनी बहू की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में जा सकती है और क्या वो इसके कमरे से जो चाहे उठा सकती है, जबकि वो दलील ये देती कि ये मेरे बेटे का ही तो माल है। जवाब: सास के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो अपनी बहू के ख़ास कमरे में जाए, क्योंकि इसकी ज़ाती मामलात हैं जिसकी टोल लगाना जायज़ व हलाल नहीं। इस सास को मेरी नसीहत है कि अल्लाह ताला से डरो और इस बेचारी मिस्कीन कैदी पर मुसल्लत ना हो जाओ। बीवी पहले ही अपने खाविंद के साथ एक तरह से कैद होती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियों के मुतालिक अल्लाह का खौफ करो क्योंकि वो तुम्हारे पास मातहत कैदी हैं। बिसा औकात तो ये होता है कि सास की बहू को ये अजियतें मियाँ बीवी की अलहदगी का सबब बन जाती हैं, जिनमें इस सास का किरदार जादू गरने वाला होता है, क्योंकि जादूगर भी तो मियाँ बीवी में जुदाई डालने का काम ही करते हैं जो ये काम कर रही है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा किस नबी की बहन थी? जवाब: हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थीं। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी? जवाब: जिन शहरों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया, इनकी तादाद कमोबेश 200 थी। सवाल: किस दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है? जवाब: जुमे के दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है। सवाल: हमल में औरत का आम खाने से बच्चे पर क्या असर होता है? जवाब: हमल में औरत का आम खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। सवाल: क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब: जी हाँ, सहाबा को वली कह सकते हैं। तमाम सहाबा वली थे। सवाल: हदीस मुबारका के मुताबिक लोगों को मैदान हशर की जानिब कौन लेकर जाएगा? जवाब: हदीस मुबारका के मुताबिक लोगों को मैदान हशर की जानिब एक आग हाँकती हुई लेकर जाएगी। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा सोते वक्त लगाते थे। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी मरतबा वही लेकर आए थे? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2400 मरतबा वही लेकर आए थे।
سوال: وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب: 1945 میں مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے۔ سوال: پری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت۔ سوال: وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی۔ سوال: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب: جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو، صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال: غار حرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب: غار حرا کی لمبائی 4 گز ہے۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیلی سے تھے، ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی سے ملتا جلتا ہے۔ سوال: اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال: بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: یہودی اور عیسائی کس نبی کو ذبیح اللہ کہتے ہیں؟ جواب: یہودی اور عیسائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ سوال: دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ جواب: وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ سے لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف ر یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھیں۔ سوال: واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب: واقعہ افق سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید 70 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا سفر کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا سفر کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علم اسرار و ترکیب حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: جنت الفردوس کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ جواب: ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئیں۔ سوال: کس صحابی نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا؟
جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہ کو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ سوال: مرغی کی گردن کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے، اور یوں ہی یہ انسان خود کو اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ برائیلر مرغی کی نشو و نما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی بقایات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانوروں کے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کو کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال: عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: عشاء کی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب مغرب میں آنے والی سرخی بالکل مٹ جائے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ سوال: عربی لفظ سورت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عربی لفظ سورت کے معنی مکمل کر لینے کو اور رفعت اور عظمت کے بھی ہیں۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔